السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور اپنی قوم کو اور اپنی امت کو ہر طرح کا دین پہنچایا، یعنی دین کا کوئی جزیہ ایسا نہیں چھوڑا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قوم تک نہ پہنچایا ہو اور اپنی امت تک نہ پہنچایا ہو۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام جو کرنے کے تھے آپ نے ان کو کر کے دکھایا، عمل کر کے دکھایا، تاکہ آنے والی نسل اور جو سامنے آپ کے موجود ہیں وہ آپ کے عمل کو دیکھ کر اپنی زندگی کو سنوار سکیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کے بالوں کے بارے میں بھی امت کو یہی پیغام دیا کہ کس طریقے سے اپنے بالوں کو رکھنے چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بال تھے وہ انتہائی گھنے تھے اور بہت ہی زیادہ خوشنما معلوم ہوتے تھے، نہ تو بالکل ان کے گھنگریالے بال تھے اور نہ بالکل سیدھے تھے، بلکہ انتہائی خوبصورت دیکھنے میں محسوس ہوتے تھے۔ تو احادیث شریفہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں سے متعلق 3 طرح کے الفاظ ملتے ہیں، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ پہلی قسم تو بالوں کی وہ ہے کہ بال کانوں کی لو تک ہو، دوسری قسم یہ ہے کہ بال کان کی لو سے نیچے تک آ جائیں۔ یہ کان کی لو ہے، اگر کانوں تک ہے تو یہ پہلی قسم ہے، اور کان کی لو سے نیچے آ جائیں تو یہ دوسری قسم ہے، اور تیسری قسم ہے کہ بال مونڈھوں تک ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عموماً کان اور مونڈھوں کے درمیان بال رکھتے تھے، اور بالوں کے سلسلے میں یہ مقدار کا اختلاف احوال اور زمانے کے اعتبار سے ہے۔ چنانچہ کبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بال کانوں اور کان کی لو تک رکھتے تھے، اور کبھی آپ کان کی لو سے نیچے، جب کچھ بڑے ہو جاتے ہوں گے تو کانوں کی لو سے نیچے آ گئے، اور جب اور بڑے ہو جاتے ہوں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مونڈھے تک آ جایا کرتے تھے بال۔ تو اس لیے اس سلسلے میں ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر کوئی بالوں کی سنت ادا کرنا چاہ رہا ہے، چونکہ ہمارے یہاں یہ فیشن بن گیا ہے کہ لوگ بال تو رکھتے ہیں لیکن رکھتے ہیں اپنی مرضی سے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، حالانکہ سنت یہ نہیں، بلکہ سنت ہمیں یہ دیکھنی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کا طریقہ کیا تھا اور کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بال رکھتے تھے۔ آج کا نوجوان بال تو رکھتا ہے اور بال اس کے مونڈھوں تک بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ کیسی سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی پر پابندی فرمائی ہے، اور داڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے، یہاں تک کہ حدیث شریفہ میں آتا ہے کہ داڑھی کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو کترواؤ، لیکن ہمارا یہ نوجوان داڑھی کو بالکل صاف کرا دیتا ہے اور بالوں کو رکھتا ہے، پھر کہتا ہے کہ میں سنت ادا کر رہا ہوں۔ لباس بھی شرعی نہیں ہے، نمازوں کا اہتمام نہیں ہے، لیکن کہتا ہے کہ میں بالوں کو سنت کے مطابق رکھ رہا ہوں۔ تو یہ ایسی سنت ہے کہ اگر کوئی اس پر عمل بھی نہیں کرے گا اور اس کے بال ان 3 طریقوں میں سے کسی طریقے کے مطابق نہیں ہوں گے تو اس کو گناہ نہیں ملے گا، لیکن اگر کوئی داڑھی نہ رکھائے اور داڑھی کو کتروا دے، ایک مشت سے ہونے سے پہلے ہی داڑھی کو اگر کوئی کترواتا ہے تو یہ حرام کام ہے۔ اسی طریقے سے ٹخنوں سے نیچے پائجامہ رکھنا یہ بھی حرام کام ہے۔ الغرض دین کے بہت سارے جزیات ہیں اور بہت سارے احکامات ایسے ہیں جن پر عمل نہ کرنے سے گناہ ملتا ہے، اس کو تو یہ بندہ دیکھتا نہیں، اور وہ عمل جس کے کرنے پر اور اس کے چھوڑنے پر کوئی سزا بھی نہیں ہے، کرو گے تو ثواب مل جائے گا، لیکن اگر کوئی نہیں کرتا ہے تو اس کو گناہ نہیں ملے گا۔ تو اس پر اتنا اہتمام اور اس پر اتنی شدت کہ اس کو سنت سے تعبیر کر کے باقی واجبات اور جو فرائض ہیں ان کی دھجیاں اڑاتا ہے، یہ طریقہ زیادہ مناسب نہیں ہے، بلکہ بہت زیادہ یہ بھونڈا طریقہ ہے۔ اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سبھی حضرات کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔